بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان افیز کے ساتھ میں ہوں عبید یوسف خان. 90s کے دور میں جتنی بھی بچے ہیں اور ان سب نے ایک ملی نغمہ ضرور سنا ہوگا. اور جب میں ملی نغمے کے بارے میں بات کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آج کے جو میرا ہمارے اسپیشل مہمان ہے وہ کون ہے. وہ ملی نغمے سن کے سب کے دلوں میں ایک ہی چاہت پیدا ہوئی کہ ہم لوگوں نے بھی پاک آرمی کو جوائن کرنا ہے. اب محب وطنی اگر میں کہوں کہ 90s کے دور کے بچوں کے دلوں میں اگر محب وطنی کسی نے ڈالی ہے تو وہ ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے. آج کے ہمارے مہمان لازمی بات ہے کہ آپ لوگ جان چکے ہوں گے جواد احمد صاحب. السلام علیکم سر. کیسے ہیں سر آپ؟ سر سب سے بڑی بات جواد احمد ایک بہت بڑا نام پاکستان کا, ایک آرٹسٹ کے بعد سیاستدان کیسے بنا؟ دیکھیں سیاستدان جو ہے نا ہر اس انسان کو ہونا چاہیے جس کے تھوڑا درد ہو لوگوں کا. ابھی جو حالات ہیں پاکستان کے, ساری پارٹیز آپ کے سامنے موجود ہیں, سب اپنے دعوے اور نعرے اور وعدے لے کے آتی ہیں لیکن ڈیلیور نہیں کرتی. اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کی وجہ کی وجہ ہے, تاریخی طور پہ بھی ثابت ہے کہ جب تو کوئی ایسی پارٹی نہ بنے جو عام لوگوں سے اٹھے, عام لوگوں سے اٹھ کے ان لوگوں کو وہ سیاسی عمل میں داخل کر کے ان کو الیکشن میں لے کے جائے, اس کے بعد ان کو پارلیمنٹ میں پہنچائے اور ایک سائزیبل نمبر ہو یا پھر وہ ٹیک اوور کریں پارلیمنٹ کو, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. یا تو بہت بڑا پریشر ہونا چاہیے عام لوگوں کا پارلیمنٹ کے اندر موجود سسٹم کے اندر, اس کا ایک اسٹیک ہونا چاہیے جو پولیٹیکل سسٹم ہے آپ کا, اور یا پھر جو ہے وہ ٹیک اوور کریں آپ. یہ تو جو جاگیردار سرمایہ دار مافیاز ہیں یہ تو اس طرح کھاتے رہیں گے بیٹھ کے, اور ان کی ساری پارٹیز پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پی 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 انہی کی پارٹیز ہیں. اس لیے میں اس میں آیا ہوں. اور ایکچولی پولیٹیکلی تو میں بہت یونیورسٹی کے زمانے سے ہی پالیٹکس کرنا چاہتا تھا. شوق نہیں تھا مجھے میرے والدین پڑھاتے تھے پولیٹیکل سائنس, دونوں پروفیسر تھے دونوں, تو میں کتابیں ان کی پڑھتا تھا اور ساتھ مجھے کوئی تھوڑا سا ارد گرد سے پڑھا, میں پریشان ہوتا تھا, غربت بہت دیکھ کے پریشان ہوتا تھا, محرومی دیکھ کے پریشان ہوتا تھا. تو یہ ذہن میں تھا کہ پالیٹکس کرنی ہے. تو پھر ایسے ایسا میوزک کرنے کے بعد جب اتنی شہرت مل گئی کہ مجھے لگا کہ ہر گھر میں پاکستان کے کم از کم مجھے جانا جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد میں نے پھر یہ پارٹی بنائی. سر جس طریقے سے عمران خان کو یوتھ نے اس مقام پہ پہنچایا, 60% سے زیادہ جو پاکستان کی آبادی یوتھ ہے, اور انہی کو کیش کر کے عمران خان اس پوزیشن پہ آ گیا. آپ بھی کیا وہیں جو ایک سیٹ اپ ہے کہ آپ یوتھ میں بڑے پاپولر ہیں, آپ کے گانے جیسے میں نے سٹارٹ ہی میں ذکر کیا کہ 90s کے اگر جتنے بھی عوامی جتنے بھی یوتھ ہیں ان ساروں کے دلوں میں جواد احمد کا نام ضرور ہوگا, کیونکہ ایک انسپائریشن تھے آپ. تو کیا تبدیلی, ایک تبدیلی تو ہم دیکھ چکے ہیں, کیا یہ دوسری تبدیلی ہوگی؟ دیکھو بہت آپ نے اچھی بات کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں نا, ایک پرابلم بھی ہے اس میں. یوتھ جو ہے جو دو حصوں میں اس کو بانٹتا ہوں. ایک حصہ وہ ہے جو کہ ایلیٹ کے بچے ہیں اور پھر اپر مڈل کلاس کے بچے ہیں, پھر مڈل کلاس کے بچے بھی کچھ آ جاتے ہیں. ان میں زیادہ تر نمبر ہے جو عمران خان کے ساتھ جن کا 15 سے 20% ہوں گے میکزیمم بھی, اگر ہم حساب لگانے تو. ابھی جو غریب یوتھ ہے آپ دیکھیں نا, اس ملک کے اندر 3 کروڑ بچہ ابھی بھی اسکول نہیں جاتا. بالکل. تو اگر پہلے اب دیکھیں تو 4 کروڑ 5 کروڑ لوگ نہیں جاتے تھے, تو وہ سارے کے سارے یوتھ ہیں. اب وہ جو یوتھ ہے نا اس کے پاس امپلائمنٹ ہے, نہ وہ لکھنا پڑھنا جانتی ہے, گاؤں دیہاتوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اربن ایریاز میں بھی لوگ بڑے کم پڑھے لکھے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور بہت کم پیسوں میں کام کرتے ہیں. یہاں منیمم ویج پاکستان میں ابھی بھی 17,500, اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے نوجوان ہے کہ ملتی کوئی نہیں ہے. وہ 10,000 میں لوگ بڑے مشکل سے ہر جگہ کام کر رہے ہیں. 5,000 6,000 میں نے بچے کام کرتے دیکھے, مطلب 16 17 18 سال کے. تو اس طرح کے ملک کے اندر اس یوتھ کو پولیٹیکلی موبلائز کرنا, یہ کوئی پارٹی آج تک جو ہے نا اس نے نہیں کیا, پیڑا نہیں اٹھایا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ چاہے فرینچ ریولوشن دیکھیں, چاہے آپ رشین ریولوشن دیکھیں, چاہے آپ چائنا کی ریولوشن دیکھیں, چاہے آپ انبیاء علیہ السلام نے جو ریولوشن وہ لے کے آئے, ہر جگہ آپ کو غریب لوگ موبلائز ہوتے نظر آئیں گے. غریب لوگ موبلائز, پولیٹیکلی موبلائز, جو کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ. پھر آگے پی ٹی آئی یہ نہیں کر سکی. اگر پی ٹی آئی یہ کر چکی ہوتی تو غریب لوگ, جب عمران خان نے دھرنے کے لیے کہا تھا اسلام آباد اور کہا تھا کہ 10 لاکھ لوگ میں نکالوں گا اور 30-40 ہزار بھی نہیں نکال سکے تھے, تو وہ جو لوگ تھے جو گئے تھے ان کے ساتھ, وہ یوتھ نہیں ہے جو اس کو مسئلے ہیں اس ملک کے اندر. جن کو مسئلے تھے وہ نہیں گئے. وہ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری پارٹی نہیں ہے. آپ اس کو کہیں نہ کہیں ریلیٹ کریں مارکسسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ؟ نہیں, میں تو
اس وقت صرف اور صرف پولیٹیکل موبلائزیشن ماسز کے اندر جو ہے اس کو پیدا کرنے کی بات کر رہا ہوں. لیکن چونکہ دنیا میں جو ریولیوشنز ہوئی ہیں, میں نے ابی علیہ السلام کی بات بھی کی, اس میں ایگزیکٹلی جتنی بھی ریولیوشنز ہوئی ہیں اس کے اندر میں نے کہا غریب لوگوں کو موبلائز کیا گیا ہے, اور انہوں نے کلیدی رول جو ہے وہ اس کو ادا کیا ہے, کلیدی کردار ادا کیا ہے, وہی وینگ گارڈ تھے اس ساری موومنٹس کے. اب مسئلہ یہ کہ اس ملک کے اندر یہ لوگ کوئی کیوں نہیں کرتا, بڑی سمپل سی بات ہے, یہ کوئی فیشنیبل بات نہیں ہے لوگوں کی, وہ انہوں نے انجوائے بھی کرنی ہوتی ہے زندگی. دیکھیں عمران خان 300 کنال میں رہتے ہیں, نواز شریف رہتے ہیں مطلب میرا خیال ہے 1400 ایکڑ میں شاید رہتے ہیں. اسی طرح وہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری, ان کو پتہ ہی نہیں پراپرٹی کہاں بلاول ہاؤسز بڑے بڑے بنائے ہوئے. ان لوگوں کو کوئی شوق نہیں ہے کہ یہ غریبوں کے اندر جا کے غریبوں کو لیڈر بنائے. یہ اپنے ارد گرد پارٹی بناتے ہیں, اپنے ارد گرد پارٹی بنا کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اب ان کو وزیر اعظم کون بنانے والے ہیں؟ جن کے پاس پیسے ہیں, آپ ذہن میں رکھیں. اچھا, آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے کہا کہ ان کو وزیر اعظم کون بناتا ہے؟ جن کے پاس پیسے ہیں. آپ نے وہ والے الفاظ نہیں یوز کیے جو آج سے 3-4 دن پہلے جلسوں میں جس کی طرف لوگ اشارہ کر رہے تھے. میں ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہا تھا بائی دا وے. نہیں, وہ بھی دیکھیں, میں بڑی سمپل سی آپ کو بات کروں. پاکستان میں جو سیاست کا پورا نظام ہے نا, یہ اب کوئی کلیئر یا کلین یا ہم کہتے ہیں نا انڈلٹریٹڈ نہیں ہے. بات یہ نا بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس ملک کے اندر جو سیاسی نظام ہے وہ بھی اتنا صاف نہیں ہے, انڈلٹریٹڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ اس میں تو مداخلت ہی کسی کی نہیں ہے. ہے مداخلت, کوئی شک نہیں ہے اس میں, لیکن وہ مداخلت کیوں ہے؟ میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتا ہوں نوجوانوں سے. اب ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ سارا جو مسئلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, یا پھر پاک فوج کا نام ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اصل میں یہ لوگ ہیں سلیکٹرز اور سلیکٹڈ, ہاں یہ دونوں ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہیں. بالکل سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, جس ملک کے اندر عام لوگوں کا اسٹیک نہ ہو پولیٹکس میں, جیسے لیبر پارٹی ہے انگلینڈ میں, جیسے ابھی عام آدمی پارٹی آئی ہے دلی میں, جیسے ڈیموکریٹک پارٹی ہے امریکہ میں, یہ سب اپریسڈ اور ماسز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں تو ہے کوئی نہیں. یہاں تو سب سارے کے سارے وہی ہیں جو انویسٹر ہیں, پیسہ لگایا سیاست میں, پیسہ واپس آیا. تو یہ سب کو اداروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ کیوں سیاست کر رہے ہیں, ان کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے. اب جب ان کو پتہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں سیاست, یہ پیسے بنا رہے ہیں سارے, عمران خان کے سارے ساتھ بھی یہی ہیں. آپ دیکھیں نا ان کے ارد کون بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے ایم این ایز اور ان کے ایم پی ایز کی لسٹ نکالیں اور چیک کریں کہ ان میں سے ایک بھی جو ہے ایسا ہے, ایون مڈل کلاس کے بھی چند جو ہے نا, چند مڈل کلاس کے, وہ بھی سارے وہ ہیں جو کروڑوں لگا سکتے ہیں تو آئے ہیں. نہیں, آپ نے بات بالکل درست کی, لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت کیبنٹ میں 5-6 ایسے بندے ہیں جن کو میں بذات خود جانتا ہوں, جن کا بیک گراؤنڈ بھی میں جانتا ہوں. آپ فیڈرل منسٹر مراد سعید صاحب کو دیکھیں, وہ نئے ابھر کے آئے ہیں اور عام بندوں سے ابھر کے آئے ہیں. شہریار افریدی کو دیکھیں, علی محمد خان کو دیکھیں, ساتھ میں جو کلائمیٹ چینج کی منسٹر ہے زرتاج گل صاحبہ. ایک سائڈ پہ اگر آپ کی بات کو میں دیکھوں تو وہ بھی سچ ثابت ہو رہے ہیں, لیکن دوسری طرف انہوں نے عام بندوں کو بھی موقع دیا ہے. نہیں, یہ تو ہر کوئی دیتا ہے. پیپلز پارٹی میں زیادہ لوگ ہیں مڈل کلاس کے. اچھا, اسی طرح مسلم لیگ میں بھی کافی سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں. میرے ساتھ لوگ جو ہیں وہ شوز کرتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے چینلز پہ جو میں جاتا ہوں تو ادھر وہ بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے چینل پہ جاتا ہوں تو بڑے بڑے ان کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک. اب یہ جو آپ 4-5 لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, آپ نے کبھی ان کا طرز عمل دیکھا ہے؟ یہ سارے کے سارے عمران خان کے, میں کہوں گا وہ نہیں ہوتے سائیکو فرینڈس ہوتے ہیں, خوش آمدید. ان کی کیا چل رہی ہے؟ یہ پارٹی نہیں چلاتے, یہ پارٹی نے ان کو رکھا ہوا ہے. پارٹی چلانے والے اور لوگ ہیں. پارٹی چلانے والے شاہ محمود قریشی ہیں, عمران خان ہے, جہانگیر ترین ہے, علیم خان ہے, جو اسد عمر ہے, جو پارٹی کی پالیسیز بناتے ہیں. اچھا, آپ ان لوگوں کو پارٹی ڈیسیشن میکنگ پالیسی اس گروپ کا حصہ نہیں سمجھ رہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. علی محمد کا تو سیدھا سیدھا نظریاتی اختلاف ہے. علی محمد اور وہ جو شیریں مزاری ہیں, دیکھیں نا کس قسم کی پارٹی ہے. وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. کیوں بٹھایا ہوا ہے عمران خان نے دونوں کو؟ دونوں کو اقتدار چاہیے, دونوں مختلف نظریات کے ہیں, دونوں کی پارٹی میں کوئی پالیسی چلتی کوئی نہیں ہے, بس بٹھایا ہوا ان کو. ایک ہیومن رائٹس کی بنائی ہوئی ہے. یہ سارے آپ مل جائیں گے مڈل کلاس کے لوگ, لیکن یہ مڈل کلاس کے لوگ بھی آپ کو مڈل کلاس کی ٹیئر سے لے کے اپر مڈل کلاس تک کی ٹیئر ملے گی. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کروڑوں روپیہ نہیں لگا سکتے. دیکھیں ایک بات تو آپ طے کر لیں,
کروڑوں روپیہ لگائے بغیر آپ سیاست نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر, اور یا آپ کی پارٹی آپ کو پھر سپورٹ دے اس معاملے میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پارٹیز یہ کر سکیں. ہم جس بات کی بات کر رہے ہیں وہ تحریکی بات ہے. آپ عام لوگوں کو منظم کریں, ان کے محلوں میں جا کے, ان کی کام کی جگہوں پہ جا کے, جو آپ کو اگر نظر آنا شروع ہو گیا جس دن اسلام آباد ابھی, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میری بات کہ ابھی کیا شروع ہو گیا کہ لوگ چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ نالی ٹھیک نہیں ہے تو سیدھا چلے جاتے ہیں واسا, اگر ان کا بجلی نہیں آ رہی سیدھا بابدا چلے جاتے ہیں, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ منظم ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ سیاسی نظم جو ہے, تنظیم جو ہے, تنظیم سازی, یہ کسی پارٹی نے نہیں کی. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی پارٹی کے عام لوگ اٹھ کے جو ہے وہ کچھ بن گئے ہوں. لیکن یہ جو سارا نظام یہ تھوڑا سا ٹائم مانگتا ہے, لازمی بات ہے. ایک اور چیز, جتنی موبیلٹی یوتھ میں اور عام عوام میں پی ٹی آئی نہیں لے کے آئی, شاید ہی کوئی اور پارٹی لے کے آئی ہو اب تک, تو تھوڑا سا کریڈٹ تو ان کو بھی جاتا ہے میرے خیال میں. میں آپ کو نا اس حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ عمران خان نے یوتھ کو زیادہ انگیج کیا اپنی طرف. عمران خان نے لیکن یوتھ کو انگیج نہیں کیا پولیٹکس میں. یوتھ نے خود بخود انگیج ہو جانا تھا. 3 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ نے خود بولا کہ پاکستان میں 64 to 65% پاپولیشن یوتھ کی, تو جب یوتھ ہے ہی اتنی زیادہ تو پولیٹکس میں تو دیکھنا ہی, اس نے ووٹ بھی اس نے دینا ہے, موبلائز بھی ہونا ہے. دوسرا جو ہے نا وہ ہے ٹی وی چینلز. پہلے ٹی وی چینلز نہیں تھے, اتنے نہیں تھے, تھے ہی نہیں بھائی. 2003 کے بعد یہ چینل سٹارٹ ہوئے ہیں. ٹھیک, ابھی 17 سال پہلے کی بات ہے. اسی دوران میں عمران خان نے اپنی پالیٹکس بلڈ کی ہے. تو اس سے پہلے تو عمران خان بھی ایسی, آپ کو پتا 5 سال وہ کیا کرتے رہے ہیں. مجھے بھی صرف 2.5 سال ہوئے. عمران خان نے 5 سال کیا کیا, ان کو تو کوئی ووٹ, ایک جگہ بھی ووٹ نہیں ملتا تھا. تو یہ نہ کہیں آپ کہ عمران خان نے موبلائز ایک دم کر لیا کہ ایک دم ان کو گدڑ سنگھی کو مل گئی. انہوں نے نہیں کچھ کیا, ان کو موقع ملے 3. تیسرا موقع جو پہلا میں نے آپ کو کہا یوتھ کا بلج, دوسرا موقع ٹی وی چینلز, اور تیسرا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کا جو ظہور ہوتا ہے 2005-2006 میں, اس کے بعد فیس بک اور یہ سب آنا شروع ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہر صورت میں یوتھ نے موبلائز ہونا ہی تھا. لیکن وہ زیادہ جو چنک بڑا ہے وہ عمران خان لے گئے, اور عمران خان نے ان کو پھر یہ ایک ایسا نعرہ دیا کہ جی تبدیلی ہم لے کے آئیں گے اور ہم اس ملک کے اندر کرپشن ختم کریں گے. کرپشن کے اوپر میری سب سے بڑے تحفظات ہیں. کرپشن ختم کرنا کوئی نعرہ نہیں ہوتا. کرپشن ہر وقت, ہر جگہ, ہر نظام جو کیپٹلزم کے اندر چلتا ہے اس میں موجود ہوتی ہے. کرپشن کے بغیر آپ امیر ہو ہی نہیں سکتے, پوری دنیا میں نہیں ہو سکتے. کرپشن 2 قسم کی ہوتی ہے. کرپشن وہ ہوتی ہے جو سیدھی بدعنوانی ہوتی ہے, انلیگل, اور ایک کرپشن وہ ہوتی ہے جو سسٹم کو یوز کر کے کی جاتی ہے. پاکستان کے اندر جس کو رینٹ سیکنگ بھی کہتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے, اس کے بڑے نام ہوتے ہیں. پلی بارگین بھی ہوتا ہے, ایمنسٹی بھی ہوتا ہے, اس کے اندر قرضے بھی لیے جاتے ہیں, معاف بھی کروا لیے جاتے ہیں. یہ سارے لیگلی ہوتے ہیں. ایس آر اوز ہوتے ہیں, اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈیننس ہوتے ہیں. یہ سارے آپ ان کو کیا کہتے ہیں, یہ سارے سسٹم آپ کو کرپشن کرنے کے آپ کو ہاتھ میں دیتا ہے کہ موقع بھی آپ کریں. کن کو دیتا ہے؟ امیر لوگوں کو. ٹھیک, اچھا اس کے بعد ٹیکس ریبیٹس بھی ہوتے ہیں. ابھی عمران خان نے دیے ہیں. ابھی عمران خان نے ٹیکس ریبیٹس دیے ہیں. یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ان کو کہا جی کہ آپ کریں, ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کرپشن ہے. یہ ریاست خود یہ کرپشن کر رہی ہے. تو دیکھیں جب یہ عمران خان بات کرتے ہیں نا ایسی, مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. ابھی لاہور کا انہوں نے دیا ہے, لاہور کے اوپر وہ ایک سٹی بنا رہے ہیں نیا. کن کو دے رہے ہیں ٹھیکے؟ راوی سٹی میں. تو کن کو ٹھیکے دے رہے ہیں؟ جو پہلے سے امیر ہیں. عمران خان نے کیا عام لوگوں کا کنسورشیم بنایا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ان کے کوآپریٹو بناتے, انہوں نے کہتے آپ بنائیں گے, اپنے پیسے پول کرو, آپ بناؤ, آپ انویسٹ کرو. کیوں نہیں کیا؟ امیروں کو دے دیا. امیر اور امیر ہوں گے, غریب اور غریب. اچھا اس کا علاج کیا ہوگا؟ یہ تو اپنی جو باتیں بتائیں بالکل آپ 100% درست کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کے مطابق اس پورے نظام کا جو پاکستان میں اس وقت کرایا جائے, اس کا حل کیا ہے؟ جواد احمد کیا حل لے کے آ رہے ہیں؟ ایک تو لینڈ ریفارمز ہے, دوسرا ایکسپروپریشن آف ویلتھ ہے, تیسرا پاکستان میں انڈسٹریلائز کرنا ہے ہنگامی بنیادوں پہ. یہ 3 کام ہوگا کیسے؟ جب آپ تو 2/3 میجورٹی سے عام آدمی کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے تو یہ ہوگا. یہ ایسا خواب ہے جو اگر یہ ہوگا تو تعبیر اس کی ملے گی, اگر نہیں ہوگا تو نہیں ملے گی. دیکھیں ایک بات بڑی سمپل میں آپ کو بتاؤں. آپ نوجوان ہیں, ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی بنائی تھی, تو ودن 3 ایئرس پارٹی جو ہے اس نے کام بھی کوئی نہیں کیا. 73 کے الیکشن میں سویپ کر دیا تھا انہوں نے.
2/3 میجورٹی لے گئے. اب یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ہی ایک تاریخی طور پہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کرتی ہے جس میں آپ کچھ بھی پھر کر سکتے ہیں. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کا اس وقت گورنمنٹ میں 2/3 میجارٹی ان کے پاس نہیں ہے تو کٹ پتلی ہیں. کیونکہ زرتاج گل صاحب سے میں نے پوچھا تھا جنوبی پنجاب صوبے کے بارے میں, انہوں نے کہا ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو اس کے بغیر تو ہم صوبہ بنا ہی نہیں سکتے. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد سارے سرمایہ دار جاگیردار مافیاز کھڑے ہوئے ہیں, اگر ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی تو اس قوم کے ساتھ جو ہوگا نا وہ کبھی زندگی میں کسی نے سوچا نہیں ہوگا. کیونکہ عمران خان نے تو سیاست جاری کی ہے امیر آدمی کے پیسے کی. انہوں نے تو وہ تو کنجوس آدمی ہیں, وہ تو ٹکا بھی نہیں نکالتے, اپنا سب کو پتہ ہے. آپ جرنلزم میں ہے نا, کسی سے صحافی سے پوچھ لیں جا کے, انہوں نے تو آج تک اپنے پہ پیسہ کوئی نہیں لگایا. جدادیں رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, 14 جدادیں ہیں عمران خان کی جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں دی ہیں. دوسری طرف وہ چیریٹی بھی کرتے ہیں, چیریٹی میں لیکن جدادیں نہیں دیتے اپنی. عمران خان کی پوری سیاست جھوٹ و منافقت کی سیاست ہے. اب انہوں نے چونکہ یوتھ کو اپنی طرف انگیج کر لیا ہے, اور یہ آسان ہوتا ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, کیا وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نہیں بنے؟ کیا نریندر مودی انڈیا کے پرائم منسٹر نہیں ہیں؟ تو عمران خان کو یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان کو بڑی چیز ہے اور بڑے سچے ہیں اور بڑے صاف ہیں تو اس لیے یہ پرائم منسٹر بنے ہیں آپ کے. اور یوتھ لگ جاتی ہے پیچھے, اس کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جس یوتھ کو یہ پتہ ہوگا نا کہ ہماری اس میں اسٹیک ہے اس پالیٹکس میں, ہم یہ اب کیا کر رہے ہوئے, یوتھ کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے, وہ تو بیچاری فیس بک پہ لگی ہوئی ہے. یہ میں نے کہا چند مڈل کلاس کے لوگ ہیں یہ جو آپ جن کی باتیں کر رہے ہیں, اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ باقی ساری کی ساری جو ہے وہ ہے اکنامک لیڈ ہے آپ کی پاکستان کی. اگر ان کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی یہ تو بیڑا گرک کر دیں گے اس ملک کا. اور عمران خان تو خود جو ہے قربانی دینے والے نہیں ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا ابھی, بچے کی بات کریں وہ جی وہاں ماں کے پاس ہے, بھائی ادھر لے آئے نا ان کو عام اسکول کالج میں پڑھائیں, کیوں نہیں پڑھاتے آپ؟ وہ جی وہ تو ان کا بھائی ماں تو ان کی جو ہے وہ جس طریقے سے آپ اسلام لے کے آنا چاہتے ہیں اس ملک میں, ایک نیا آپ نے کانسیپٹ دے دیا ہے. سارے مسلمان ہیں پہلے سے بیٹھے ہوئے, لیکن آپ اسلام یوز کریں جیسے دوبارہ مسلمان کرنا ہے ساروں کو. آپ اب یہ یوز کر رہے ہیں, آپ کے بچے باہر بیٹھے ہوئے, آپ کے بچے کوئی اور زندگی گزارتے ہیں یہاں پہ کوئی اور زندگی. آپ اپنے بچوں کو اچھا مسلمان نہیں بنا سکتے, ان کو یہ موقع نہیں دے رہے کہ آپ جو ہمیں موقع دے رہے ہیں, مطلب اس ملک کے نوجوانوں کو آپ بار بار, پہلے سے مسلمان ہیں بیچارے سارے, ان کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ان کو بھی سمجھائیں جس طرح وہ رہتے ہیں وہاں, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, سب کو معلوم ہے. تو ان کو تو ادھر ان کی عاقبت سنواریں. یہ منافق آدمی ہے بیسیکلی اوپر سے نیچے تک. یہ انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا فساد, اب آپ نے یہ نہ لگایا تو یہ غلط ہوگا. یہ لگاؤں گا. انہوں نے ایک فساد بنایا ہوا ہے عمران خان نے, وہ فساد اتنا اسٹرانگ بنا لیا ہے کیونکہ ہمارے جیسے لوگ کبھی آئے نہیں تھے پہلے پالیٹکس میں. تو اب وہ ان کو کون دے رہے تھے کمپٹیشن؟ نواز شریف, آصف زرداری. اب وہ جنہوں نے پیسہ بنایا اس ملک کے اندر ہر طریقے سے, انہوں نے کیا کمپٹیشن دینا ہے انصاف کو؟ تو انصاف کا شوق تھا وزیر اعظم بننے کا. زندگی ان کی جو ہے وہ دو سرخوں پہ, ایک رخ میں کچھ اور ہے, ایک رخ میں کچھ اور ہے. ان کی ذاتی اور سیاسی دونوں زندگیاں اس طرح ہیں, ایک یہ رخ ہے ایک یہ رخ ہے. ایسے آدمی نے کیا, جو سچا نہ ہو, جو آدمی جھوٹ بولتا ہو, جو آدمی دھوکہ دیتا ہو, جو آدمی غلط وعدے کرتا ہو, اس کو پتہ بھی نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر بھی سکوں گا نہیں کر سکوں گا, جس کی زندگی میں منافقت ہو, پوری بھری ہوئی ہو, رچی بسی ہو, وہ کیسے کسی ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ اور نہ ہی وہ عام آدمی کو دے سکتا ہے. اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی, خان صاحب کی جب اسپیچز دیکھتے ہیں اس میں بھی اس ٹائپ کا جذبہ ہوتا ہے. جب میں ابھی آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں تو آپ جس جوش و جذبے کے ساتھ جو آپ کے اندر اس ملک کے لیے کچھ کرنے کی ایک خواہش ہے, سملیرٹی دونوں میں, لیکن آپ دونوں کے خیالات جو ہیں, آپ اس کے بارے میں جو آپ کا خیال ہے کہ وہ منافق ہیں آپ کے کہنے کے مطابق. میں تو پروو کر رہا ہوں, لیکن میں جو ہے تو آپ کو کوالیفائی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. میں تو کوالیفائی کر رہا ہوں نا یار. ایک آدمی کہتا ہے میں مدینہ کی ریاست بناتا ہوں, لیکن اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ آپ ذہن میں رکھیے, جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا صبح اور رات کو جب گھر جاتے ہیں, درمیان میں ایک ہی چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے, پیسہ. بالکل, کہ آپ کے پیسے اس وقت کتنے ہیں, آپ نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے, آپ نے میرے پاس آنا ہے, آپ نے روٹی کھانی ہے. پیسہ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. صبح سے لے کے شام تک پیسہ ہے جو آپ کے ارد گرد پھر رہا ہے. عمران خان مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں. سب سے بڑا اکنامک ایسپیکٹ ہے اس کے اندر. وہ کیا ہے کہ خلیفہ جو تھے انہوں نے مدینہ کے مزدور کی اجرت دینا شروع کی تھی, اپنی جائیداد جو ہے وہ دیتی تھی بیت المال کو. تو یہ تو کریں, تو یہ تو 300 کنال میں رہتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ منافقت کا سب سے بڑا درجہ ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہا
یوتھ کو اسلام کا نام یوز کر رہے ہیں. تو اسلام کو کم از کم اس کی اسپرٹ میں سمجھیں. وہ تو سب سے پہلے حکمران کو نیچے آنا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو ہاں یہ سنسیئر آدمی ہے, یہ عام آدمی کا درد محسوس کرتا ہے اور اس آدمی کو اب چاہت کوئی نہیں ہے. ادروائز کیا ہے, پہلے میرے کو پیسہ ہے, شہرت ہے, میرے پاس کامیابی ہے, اور اب میں نے وزیر اعظم بھی بننا ہے اور میں بن گیا ہوں. یہ تو یہ ہے, دیکھیں نا, یہ 4 چیزیں ہو گئی نا. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب ہوا آپ سے کچھ بھی نہیں رہا, کیونکہ آپ کے ساتھ وہ لوگ ہی نہیں ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ کرنا ہے. غریب آدمی آپ ادھر دیکھتا نہیں ہے, اس کو پتہ ہے یار ایک بندہ جو پہاڑی پہ رہتا ہے اور جب اپوزیشن میں جلسہ ہو رہا تھا یہ کتوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. لوگوں کا یہی تاثر ہے آپ کے بارے میں, اور ان کو لگتا ہے کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی پاکستان کی یوتھ ان کے ساتھ نہیں ہے. غریب بچے, غریب لڑکے لڑکیاں اس وقت وہ اتنا برا بلا کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ان کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے سب لوگوں کے پاس. آپ جن یوتھ کی بات کریں وہ صرف وہ ہے جو چند فیصد لوگ, جس طرح آپ نے کہا, جو کہ اربن ایریاز میں رہتے ہیں اور جو جن کو ایکسیس ہے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ان پہ, اور انہوں نے اپنے دھڑے بنائے ہوئے. ایک مریم نواز کے ساتھ ہے, انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ بڑا کام کیا. ایک دھڑا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. ایک دھڑا عمران خان کے ساتھ, اور ایک دھڑا اس کے علاوہ بھی ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ ذرا بتا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے بھی سوشل میڈیا کے ادارے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ چل ہی رہا ہے. نہیں وہ بتا دیں ذرا, کیونکہ وہ جو دڑا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں لیکن عام عوام کو سمجھ نہیں تھا وہ دڑا کون سا ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر پہلے بھی میں نے کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں پرابلم آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اور پرابلم آئیڈینٹیفائی لیکن میں پیار کے ساتھ کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ایسے ہے, میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں فوج سے, بہت زیادہ. میں نے ان کے لیے گانا بھی گایا ہے, اور میں جب بھی مجھے انہوں نے بلایا ہے کہ ایسکیلیشن جب ہوئی تھی نا, جب انڈیا کے ساتھ پرویز مشرف کے زمانے میں, میں بارڈرز پہ گیا تھا. یہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, ایک پروگرام بلکہ کیا تھا, آپ کو ٹی وی پہ بڑا دیکھا لیکن اس واقعے کا پتہ 13 پروگرامز کیے تھے پی ٹی وی نے. اس کا نام تھا ہر دم تیار. میں پورے بارڈرز پہ جا کے ہر جگہ, ایئر فورس, پاکستان نیوی, پاکستان آرمی, سب کے ساتھ میں نے انٹریکشن کیا تھا, اور میں پورے پاکستان میں پھرا تھا. میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی. اب ایک ایسا آدمی آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بہت پیار کرتا ہوں, اور میں بہت جتنا میں کرتا ہوں شاید وہ کرتا ہوں. میں اس ادارے کو عزت دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے پروٹیکشن دیتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں, سب کچھ. ایک چیز لیکن ایک ہے, وہ یہ ہے کہ میں نظریاتی طور پہ سمجھتا ہوں, اور پرنسپلی اصولی طور پہ, بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں اداروں کا رول نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, اور یہ ہماری پالیٹکس کی اساس ہے. لیکن میں اداروں کو برا بھلا نہیں کہتا. میں کہتا ہوں دوسرا روٹ لیں. نہیں, میں کہتا ہوں دوسرا روٹ لیں. روٹ یہ لیں کہ عوام میں جائیں. عوام میں آپ جائیں, عوام کو موبلائز کریں پولیٹیکلی. آرمی یا اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جیسے وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کریں گے, ہم ان کے سامنے بھی بات کریں گے. ایسے ہی کروں گا جیسے عمران خان کے سامنے کر رہا ہوں. لیکن پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, ہمارا ادارہ ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اس بات کو سمجھیں. ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں, ہمیں وہ تو نہیں روک رہے نا, ہمیں تو نہیں روک رہی اسٹیبلشمنٹ. روکے گی تو ہم بات کریں گے, وہ نہیں روک رہی, اس بات پہ نہیں روک رہی لوگوں کو موبلائز کرو, تو ہم کر رہے ہیں. اگر یہ ہو گیا نا تو میں آپ کو بتاؤں سارے ادارے اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. لیکن جب تک لٹیرے, جگیردار, سرمایہ دار, مافیاز, قبائلی سردار, سیاسی پیر یہ جب تک کرتے رہیں گے نا حکومت, تو اداروں کا رول نہیں ختم ہوگا. اداروں کو بڑی طرح پتہ ہے کہ اس ملک کو کون چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دو ایسے پوائنٹس مینشن کیے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں پاکستان کی سیاست میں, کہ آپ نے اداروں کو اس کے لمیٹیشن کے بارے میں بتا دیا, اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس جگہ پہ رہیں. باقی اپوزیشن کی پارٹی جس طریقے سے بات کرتی, اچھا لگا سن کے آپ سے, اور آپ کی جو جدوجہد ہے پاکستان آرمی کی, پاکستان کے اسپیشلی, اس کو سراہتے ہیں. جب میں نے اناؤنس کیا کہ میں آپ کا انٹرویو لینے جا رہا ہوں, تو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی سوال آیا کہ سر اگر وہ میری نغمہ گنگنا دیں, جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک کلبلی مچ گئی تھی, اور ہم سارے 90s میں پرسنلی آپ کا بہت بڑا فین ہوں, رہے ہی نہ رہے, اگر وہ سر تھوڑا گنگنا دیں. بہت شکریہ. میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں پاکستان آرمی کو, بلکہ تمام آرم فورسز آف پاکستان کو, اس کے بعد ایون پولیس کو بھی, تمام ایڈمنسٹریٹو ادارے جو ہیں سارے آرم فورسز. ہاں, پلس پھر میں ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جو بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں, چاہے پاکستان میں رہتے ہیں چاہے پاکستان سے باہر رہتے ہیں, تمام پاکستانیز کو. تو دوستی کے نام ہے, رہے نہ رہے
یہ جیون کبھی بنی یہ رہے دوستی ہے تیری قسم او یارا میرے جدا ہم نہ ہوں گے کبھی ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا یہ بندھن رہے یوں صدا یہ طاقت تیری یہ قوت تیری بڑھے ہے میری یہ دعا او میرے یار تو میرا پیار سدا رہے تو سلامت تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت. تھینک یو سو مچ جواد احمد صاحب, تھینک یو سو مچ. فائنلی کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو؟ میں تو یہ میسج دوں گا کہ پاکستان میں جو 95% لوگ رہتے ہیں جو پاکستان کو نہیں چلا رہے, جو نہ ایلیٹ سے ہیں نہ وہ اپر مڈل کلاس سے ہیں, وہ سمجھیں کہ پاکستان کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے. ان لوگوں کے سر پہ نہ رہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ان پہ نہ رہنا. یہ سرمایہ دار جگیردار مافیاز جب بھی آئیں گے اپنے لیے سیاست کریں گے, اپنے پیسے بڑھائیں گے, اپنی جگیریں خریدیں گے, پراپرٹی ڈیلرز بن جائیں گے, آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے. اس کے لیے آپ کو موبلائز ہونا پڑے گا. برابری پارٹی پاکستان آپ کو اس کام کی دعوت دیتی ہے. تھینک یو سو مچ جواد احمد صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان جواد احمد صاحب. آپ ان کی باتوں سے کتنے اتفاق کرتے ہیں آپ نے ہمیں بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں, اور آپ نے ہمیں اپنی رائے دینی ہے. تب تک دیجیے گا مجھے اجازت. اللہ حافظ.